اگر اللہ چاہتا تو تمام امتوں کو ایک ہی دن کا پابند بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف احکامات دے کر کے آزمانا چاہتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے امت مسلمہ پر کہ ایک ہی شریعت کے پیروکار ہے، ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں، ہمارا ایک ہی دستور ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی نبی ہے، ایک ہی قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، آج ہم گمراہیوں کا شکار ہے۔ کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا کیوں آج امت محمدیہ ٹولیوں گمراہیوں کا شکار ہے؟ کوئی کسی امام کو مانا ہوا بیٹا ہے، کوئی کسی پیر کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی کسی مرشد کی باتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی غلام کا کیا ہے، کوئی اپنے نفس کا غلام بنا بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کا شکار ہو کر کے بھی سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہترین شکل میں پیدا کر کے زندگی گزارنے کا ایک بہترین اور فطری دستور عطا فرمایا ہے۔ انسانوں کے لیے ہمیشہ اور ہر امت کے لیے رب العالمین کی طرف سے یہ دستور آتا رہا ہے، اور اس دستور کے ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں افراد پائے جاتے رہے ہیں۔ اور سب سے آخر میں رب العالمین نے اپنے دستور کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ دستور الہی کیا ہے؟ کتاب و سنت کا راستہ ہے، طریقہ ہے، اسی کو دستور کہا جاتا ہے۔ اور پھر دستور الہی پر بعض لوگ وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اور بعض وہ ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، لیکن جو مکمل طور پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان سے زیادہ افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اپنے دعوی ایمان میں سچے نہیں ہیں، صادق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا ہے، انہوں نے رب العالمین کے بتائے ہوئے دستور کو، طریقے کو چھوڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اصولوں ضابطوں کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، صحابہ کرام کے منہج کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ ان لوگوں پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اس مقام پر رک کر کے مجھے اور آپ کو رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس کے دستور پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے والا بنایا ہے۔ ہم کتاب و سنت کو ویسے ہی سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سمجھا اور عمل کیا ہے۔ اس مقام پر رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، اور یہی صحیح دستور الہی ہے، اور جو اسی اصول اور ضابطے کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے وہی صحیح طور پر دستور الہی پر عمل کر رہا ہے، اور جو رب العالمین کے دستور سے منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا، وہ بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت رب العالمین کہتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک راہ اور راستہ دستور مقرر کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں آزمائیں، تم نیکیوں میں جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ تعالیٰ کی ہی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت کریمہ کے شروع کے ٹکڑے پر غور کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ کیا پیغام ہے، کیا درس ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک راستہ، ایک طریقہ، ایک دستور، ایک منہاج مقرر کر دیا ہے۔ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہے
سب امتوں کے لیے اللہ نے ایک راستے کو، ایک شریعت کو، ایک منہاج کو مقرر کر دیا تھا، لیکن جتنی امتیں ہم سے پہلی گزری ہے ان امتوں کے نبیوں کا جو اصل دین تھا وہ عقیدہ توحید ہے، وہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان ہے، شرک سے برأت کا اعلان ہے، رب العالمین سے تعلق جوڑنے کی بات ہے، معبودان باطلہ سے اپنی تعلقوں کو ختم کرنے کی بات ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی بات ہے، اللہ سے مناجات کرنے کی بات ہے، دوسروں کے سامنے سوالات کرنے سے اپنے آپ کو روکنے کی بات ہے۔ یہی سارے انبیاء کرام کا بنیادی دین تھا، عقیدہ توحید۔ اگر اللہ چاہتا تو تمام امتوں کو ایک ہی دن کا پابند بنا دیتا، لیکن اللہ تعالی ہمیں مختلف احکامات دے کر کے آزمانا چاہتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے امت مسلمہ پر کہ ایک ہی شریعت کے پیروکار ہے، ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں، ہمارا ایک ہی دستور ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی نبی ہے، ایک ہی قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، آج ہم گمراہیوں کا شکار ہے۔ کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا کیوں آج امت محمدیہ ٹولیوں گمراہیوں کا شکار ہے؟ کوئی کسی امام کو مانا ہوا بیٹھا ہے، کوئی کسی پیر کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی کسی مرشد کی باتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی غلام کا کیا ہے، کوئی اپنے نفس کا غلام بنا بیٹھا ہوا ہے، کوئی لکھنؤ کی زمین سے اٹھ کر کے حضرات صحابہ اکرام پر زبان کھولتا ہے، اپنی نازیبہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے، کوئی اس کا شکار ہو کر کے بھی سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ سارے اختلافات، یہ ساری گمراہیاں کیوں آج امت میں پنپ رہی ہے؟ ایک ہی سبب، ایک ہی وجہ ہے جو میری ساری تقریر کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ اس جملے کو، اس ایک بات کو سمجھ جائیں گے تو آپ نے میری پوری تقریر سمجھ لی۔ کیوں آج گمراہیوں کا شکار ہے؟ کیوں باطل افکار و نظریات کا شکار ہے؟ کیوں طرح طرح کے فتنوں میں امت مسلمہ کے افراد پڑھ رہے ہیں جو صحابہ اکرام پر نازیبا الفاظ کھول رہے ہیں، بول رہے ہیں؟ ان کا بھی شکار ہمارے نوجوان ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو ویسے نہیں سمجھا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے سمجھا ہے۔ اگر ہم نے قرآن و حدیث کو ویسے ہی سمجھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا ہے تو یاد رکھے، کوئی لکھنؤ کی زمین سے اٹھ کر کے کچھ بھی بولتا رہے یا کسی اور زمین سے اٹھ کر کے دین اسلام کی تعلیمات کو بگاڑنے کی کوششیں کرے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کرے، یاد رکھے جو منہج صحابہ پر چلے گا وہ کبھی کسی باطل افکار و نظریات کے حامل شخص کا شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی فتنوں میں نہیں پڑے گا۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا ہے۔ تو آج کے اس جمعہ میں میری تقریر کا عنوان ہے منہج سلف اور اس کی ضرورت۔ باتوں کو آگے بڑھانے سے پہلے عنوان کیا ہے اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، اور موجودہ دور میں سب سے اہم ترین عناوین میں اس عنوان کو سہر فہرست رکھنا چاہیے، منہج سلف اور اس کی ضرورت۔ منہج کیا ہے؟ منہج کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکالنا، یہاں جب تک بیٹھے ہیں اس کو رکھنا، پھر یہاں سے اٹھ گئے، باتیں ختم نہیں، یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ اگر فتنوں سے بچنا ہے، اپنے ایمان کی عقیدے کی حفاظت کرنی ہے تو اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ منہج کیا ہے؟ منہاج سے یہ منہج نکلا ہے۔ منہج کا معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے، منہج کہتے ہیں واضح راستہ، واضح طریقہ، صاف ستھرے راستے کو منہج کہتے ہیں، جس میں بالکل ٹیڑھا پن نہ ہو، اس کو منہج کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید آپ کھولیں اور پڑھیں، رب العالمین اسی راستے پر چلنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے۔ منہج، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہذا تم اسی راہ پر چلتے جاؤ، اس راہ کو چھوڑ کر کے مت چلو۔ اگر اس راہ کو چھوڑ کر کے دوسری راہوں پر چلو گے تو وہ راہیں کیا کرے گی؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔
تمہارا رشتہ اللہ سے کٹ کر دیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے توڑ دیں گی، صحابہ کرام کے راستے سے ہٹا دیں گی، تو پھر تم کیا ہوگے؟ گمراہ ہو جاؤ گے، فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے، شکوک و شبہات میں پڑ جاؤ گے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو منہج صحابہ پر سمجھنے کے بجائے تم اپنے خواہشات کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنے والے بن جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہی میری سیدھی راہ ہے اور اسی راہ پر چلنا، اس راہ کو چھوڑ کر کے دوسری راہوں پر، دوسرے طریقوں پر، دوسرے راستوں پر مت چلنا۔ دوسرے راستوں پر چلو گے تو وہ راستے تمہیں گمراہ کر دیں گے، وہ راستے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ منہج کہتے ہیں واضح راستے کو، صاف ستھرے راستے کو، سیدھے راستے کو، یہی صراط مستقیم ہے۔ مختلف راستوں پر، طریقوں پر چلنے کو صراط مستقیم نہیں کہا جاتا ہے۔ صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے، وہ حضرات صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ کوئی کسی امام کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی کسی کو اپنا کچھ بھی بنایا ہوا ہے، تو یہ راستے صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم صحابہ کرام کا راستہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کی دلیل ہے۔ تو معلوم یہی ہوا کہ منہج کہتے ہیں سیدھے راستے کو، اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ سلف کیا ہے؟ سلف کس کو کہتے ہیں؟ انہم الصحابۃ الکرام۔ سلف سے کیا مراد ہے؟ سلف سے مراد صحابہ کرام ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اور تا قیامت احسان و اتقان اور اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کریں، ان کو سلف کہتے ہیں۔ سلف سے مراد صحابہ کرام، جو ہم سے پہلے جو گزر گئے ہیں، ان کو سلف کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا، منہج سلف یہ ہے کہ دین کو، عقیدے کو ویسے ہی لیا جائے جیسے صحابہ کرام نے لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو جس انداز سے، جس طریقے سے حضرات صحابہ کرام کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، اور صحابہ کرام نے اسی انداز سے، اسی طریقے سے دین کو لیا ہے، عمل کیا ہے، اسی کو سلف کہا جاتا ہے، اسی کو منہج سلف کہتے ہیں۔ معاملات ہو، عقیدہ ہو، سلوک ہو، جتنی بھی چیزیں ہو، ان تمام چیزوں کو صحابہ کرام کے اصولوں، ضابطوں کے مطابق ہی لینا ہوگا، اور یہی وہ راستہ ہے جس کے صحت، استقامت، سلامتی کی بات قرآن و حدیث میں کی گئی ہے۔ اس راستے کے علاوہ جتنے راستے ہیں، سارے کے سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلنا جنت کے راستے پر چلنا ہے۔ قرآن مجید پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ کہہ رہا ہے جو سابقین اول انصار اور مہاجرین ہیں، اور جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہی یہ واحد راستہ ہے۔ اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نیکیاں کیا ہے، برائیاں کیا ہے، حسنات کیا ہے، سیئات کیا ہے، صحیح افکار کیا ہے، غلط افکار کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، حق و باطل کی پہچان کیا ہے، سفید و سیاہ کی امتیاز، سفید و سیاہ کی پہچان کیا ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ صحابہ کرام کے راستے پر چلیں گے تبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، میری طرف رجوع کرنے والوں کے راستے کی پیروی کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھی اور دین کو، اللہ کے اس اسلام کو، اس دین کو غالب کرنے کے لیے کوششیں کرتے تھے، محنتیں کرتے تھے، اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے تھے تاکہ دین اسلام غالب ہو۔ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف رجوع کرنے والوں کے راستے کی پیروی کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ واحد راستہ ہے جو اختلافات سے بچاتا ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ واحد راستہ ہے جو انسانوں کو ضلالت و گمراہی سے بچاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلنا، ان کی طرف اپنی نسبت کرنا کہ میں سلفی ہوں، یہ فخر اور شرف کی بات ہے۔ انسان کو فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ میں سلفی ہوں، انا سلفی الحمدللہ، شرف النسبت الی الرسول۔ صحابہ کرام کے راستے پر چلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اور قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، جو بھی صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کے چلتا ہے وہ گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایسے بہت سارے حضرات آج ہمارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا تو گمراہیاں انہیں آ پہنچی، اور گمراہیوں کے دلدل میں پڑ کر کے وہ لوگ آج اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ لکھنؤ کی زمین سے اٹھنے والا وہ شخص، اس کو دیکھیں، اس کو علامہ کہا جاتا تھا، لیکن آج اس کا حال کیا ہے؟ وہ اپنی زبان درازی، چرب زبانی کے ذریعے حضرات صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اور تعجب ہوتا ہے نوجوانوں پر، ایسے لوگوں کو کیسے سنتے ہیں؟ کیا آپ کا ضمیر جاگتا نہیں ہے؟ کیا آپ کی غیرت مر جاتی ہے؟ بھائیوں، صحابہ کرام کو نشانہ بنانا یہ نبی کو نشانہ بنانا ہے، اور جو نبی کو نشانہ بناتا ہے وہ اللہ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرات صحابہ کرام یہ اللہ کے چنندہ افراد ہے، اللہ نے انہیں چنا ہے، اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم کس منہ سے حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہو؟ اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا جو بھی حضرات صحابہ کرام کے اصولوں کو، ضابطوں کو نظر انداز کرتا ہے وہ گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے راستے پر چلنا یہ رب العالمین کے حکم کی پیروی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ تم جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پالیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات صحابہ کرام کے راستے پر چلنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع ہے، پیروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی تنفیذ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں کی جڑوں سے مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیوں، صحابہ کرام کے راستے پر چلنا فتنوں، فسادات، خرافات، شرکیہ اعمال، بدعات، جتنے بھی آج گمراہیاں معاشرے میں، سوسائٹی میں پنپ رہی ہیں، ان ساری گمراہیوں سے بچنے کا واحد راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شاہراہ پر، کس راستے پر مجھے اور آپ کو چھوڑ کر کے گئے ہیں؟ اس حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے کیا کہا؟ لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک، میرے بعد ہلاک ہونے والا ہی اس راستے سے انحراف کرے گا، روگردانی کرے گا، پیٹ پھیر کر کے چلے گا۔ کون؟ ہلاک ہونے والا ہی۔ اور ہلاک ہونے والے کون ہیں؟ جنہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑا، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ ہلاک ہونے والے ہی اس راستے کو چھوڑ کر کے چلیں گے۔ آپ مجھے بتائیں اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ، صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے؟ کسی اور راستے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی نے کہا کہ ایک ایسے روشن راستے پر میں چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت، جب انسانیت جاہلیت کی گود میں
دم توڑ رہی تھی، ہر طرف جاہلیت کی بو آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جاہلیت سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی وضاحت و نفاذ کر کے اس امت کو صحیح راستے منہج پر چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہلاک ہونے والا ہی اس راستے کو چھوڑ سکتا ہے، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس بات کو نہ مانے کہ اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم کوئی ہستی نہیں ہے۔ جب مانتے ہیں تو اپنے دعوے میں مضبوط کیوں نہیں ہے؟ کیوں نبی کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی امام کے پیچھے چلنا، کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ نبی کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پیر بنانا، کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ نبی کو چھوڑ کر کے بیعت کرنا کسی کے ہاتھوں، کیا یہ اسلامی تعلیمات ہے؟ یہ گندا کھیل کھیلنا، کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں، کیونکہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم اس کائنات میں کوئی ہستی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ جب کہا ہے تو اپنے دعوے میں مضبوط کیوں نہیں، کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید جس بات کا مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے وہ یہی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کی بجائے، آئیڈیل بنانے کی بجائے اوروں کو نمونہ بنایا ہے، اوروں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی کچھ کہے اس کو اپنا امام بنا لیے، کوئی کچھ کہے اس کے فالوور بن گئے۔ بھائیوں نہیں چلے گا، نبی کی تعلیمات جہاں ہوگی وہی آپ کو جانا ہوگا۔ اور میں فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آپ جائیں اہل الحدیث مساجدوں کا جائزہ لیں، ان کے پروگراموں میں شرکت کریں، الحمدللہ اہل الحدیث کے اسٹیجوں سے صرف اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو پیش کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کے فہم کو پیش کیا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کی بات ہوگی، کیسے؟ صحابہ کرام کے اصولوں ضابطوں کے مطابق ہوگی، اور قرآن مجید احادیث مبارکہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کا حکم دیتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کے راستے کو لازم پکڑنا یہ عصمت کو لازم پکڑنا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مجموع الفتاوی میں کہ سلف صالحین کے راستے کو اپنانا، اس کو اپنا شعار بنانا، اس کو ظاہر کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے راستے کو قبول کرنا یہ واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کا راستہ ہی حق پر تھا، وہی برحق ہے۔ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، گھر کا دروازہ بند کرے فتنے، گھر کا دروازہ کھولے فتنے، رات میں بستر پر جاؤ فتنے، بستر سے اٹھو فتنے، بازار میں جاؤ فتنے، مسجد میں آؤ فتنے، لوگوں کے ساتھ کھڑے رہو فتنے، ہر جگہ فون پر کسی سے بات کرو فتنے، کوئی فتنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ یہ فتنے جو ہے رات کی تاریکیوں کی طرح تہ بتہ امنڈ پڑیں گے۔ صبح میں آدمی مومن تو شام میں کافر، شام میں مومن تو صبح میں کافر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ حالت ہوگی۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں، اس فتنوں کے دور میں صحابہ کرام کے راستے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ جی ہاں، فتنے شدید ہے، بہت ہی خطرناک فتنے ہیں، اور گمراہ مبلغین کی کثرت ہے، گمراہ داعیوں کی کثرت ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں صحابہ کرام کے راستے کی سخت ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، وسائل ذرائع ہمارے پاس موجود ہے، منٹوں میں یہاں سے وہاں بات فارورڈ ہو جاتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، خود سوچے سمجھے بغیر اس بات کو آگے پہنچا دیا جاتا ہے۔ لوگوں کی عقلیں تمیز کھو رہی ہے، حق کہہ رہا ہے یا باطل، لیکن اس کو پھیلانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ کیا دیکھا جاتا، اس بات کو دیکھا نہیں جاتا ہے کہ کہنے والا منہج سلفیت کا علم بردار ہے یا نہیں، کہنے والا صحابہ کرام کے اصول و ضابطوں پر عمل کرتا ہے یا نہیں،
اس بات کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، بس جبہ کبہ پہنا ہے اس کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے کے جو لوگ ہیں جو عقائد سے سمجھوتا کرتے ہیں، عقائد بنیاد ہے، اور جو لوگ ہر کسی کو خوش کرنے کے لیے عقائد سے سمجھوتا کرتے ہیں، توحید میں ڈاماڈول، ہاں توحید میں گڑبڑی کر دیتے ہیں، ایسے لوگ آج منٹوں میں لوگوں کی بیڈ روموں تک پہنچ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ بھائی سب کو ایک ہی اینک سے دیکھو، کوئی صحیح عقیدے پر عمل کرتا ہے ٹھیک، کوئی صحیح عقیدے پر عمل کرتا نہیں تو بھی ٹھیک، کوئی شرک کر رہا ٹھیک، کوئی شرک نہیں کرتا انہیں بھی صحیح، کوئی بدعت کر رہا انہیں بھی ٹھیک، کوئی بدعت کر رہا ہے انہیں بھی ٹھیک۔ یہی ہو رہا ہے، ان تمام کو ایک ہی اینک سے دیکھو اور سب کو لے کر کے چلو۔ اسلام روکتا ہے ان جیسی چیزوں سے کہ عقیدے میں جہاں بھی گڑبڑ ہو فوراً اس پر رد کیا جائے گا، اس کو روکا جائے گا۔ کوئی شرک کرنے والا مشرک اور جو مشرک نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بدعت کرنے والا اور جو بدعت نہیں کرتا ہے دونوں برابر نہیں ہے۔ جو صحیح عقیدے پر عمل کرتا ہے، صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، یہی شخص صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو، بھولے بھالی عوام کو کتاب و سنت سے دور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ متشدد نہ بنے، تسہل، سستی سے، اس طرح کی کاہلی سے یہ لوگ کام لیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، وسعت کی بات کہتے ہیں، تنگ نظری نہیں، وسعت، کشادہ دلی کی بات کرتے ہیں، سب کو لے کر کے چلو۔ کیسے سب کو لے کر کے چلیں؟ آپ کی ضمیر جاگنا چاہیے بھائی، آپ کی غیرت جوش میں آنی چاہیے۔ کوئی کتاب و سنت سے ہٹ کر کے عمل کرتا ہے اور آپ اس کو بھی صحیح کہتے ہو، اس کو بھی صحیح کہتے ہو، غلط ہے، بالکل غلط ہے، یہ اصول اسلام کے خلاف ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آج معاشرے میں جگہ جگہ پر پائے جا رہے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو آج ہمارے بھولے بھالے نوجوانوں کو علم سے اور سلف صالحین کے راستے سے دور کر رہے ہیں۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں سلف صالحین کا کلام بات بڑی مختصر ہوتی تھی لیکن گہرائی بڑی ہوتی تھی، اور بعد والوں کا کلام بڑا زیادہ ہوتا تھا لیکن علم تھوڑا ہوتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ سلف صالحین کا کلام اور ان کا کیا ہے علم کتنا گہرا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرات صحابہ کرام نے علم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ ہو کر کے لیا ہے۔ آج دیکھیں بھائیوں، صحابہ کرام کے راستے سے ہٹنے کا انجام کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان خارجیت کے اثرات کو قبول کر رہے ہیں، اخوانیت کے اثرات کو قبول کر رہے ہیں، گمراہ افکار، گمراہ نظریات کو قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام کے راستے کو انہوں نے چھوڑا ہے، اور ایسے لگتا ہے یہ گمراہ داعی، یہ گمراہ مبلغین صحابہ کرام کے راستے کو، کتاب و سنت کی تعلیمات کو مٹا کر کے ہی دم لیں گے۔ سوچیں کہ ہم غربت اسلام کے کس دور میں جی رہے ہیں۔ کتاب و سنت پر عمل کرنا، صحابہ کرام کے اصولوں ضابطوں کے مطابق عمل کرنا، اس کو ایسے دیکھا جاتا ہے کوئی نئی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غربت اسلام کے کس دور میں میرے اور آپ کا جینا ہو رہا ہے، عہد رسالت سے کتنا دور میں اور آپ ہے۔ ذرا سوچیں کہ نبی کے زمانے سے کتنا دور ہم ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں۔ تو سوچیں نا کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے، کتنی بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے میرے بھائیوں۔ جب فتنوں کا دور ہے تو میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ پلاننگ بنائیں، منصوبہ بندیاں تیار کریں، تاکہ ہمارے نوجوان ہمارے مساجد کو جو دستک دیتے ہیں، کیسے ان لوگوں کو فتنوں سے بچایا جائے، اس کی پلاننگ کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے، ورنہ بس آپ ٹائٹل لگاتے رہیں گے اور فتنوں کا شکار ہوتے رہیں گے، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اس امت کی اصلاح، اس امت کی کامیابی، امام مالک نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کے راستے پر چل کر کے ہی ممکن ہے۔ جس طریقے سے ان لوگوں کی اصلاح اور کامیابی ہوئی ہے، اسی راستے سے چل کر کے مجھے اور آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، فتنوں سے بچیں گے۔ اگر اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو یہ بات لکھ لیں کہ کبھی میری اور آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، کبھی میں اور آپ
کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی میں اور آپ فتنوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ فتنوں سے بچنا ہے، کامیابی چاہتے ہو تو کتاب و سنت پر چلنا ہوگا، صحابہ کرام کے اصولوں کو، ضابطوں کو اپنانا ہوگا۔ بھائیوں، قرآن و حدیث آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو جب بھی کسی مسئلے میں مشکل پیدا ہوتی تو کیا کرتے؟ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے۔ جب بھی کوئی معاملہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو صحابہ کرام ڈائریکٹ نبی سے پوچھتے، اے اللہ کے رسول اس تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پوری امانت داری کے ساتھ صحابہ کرام نے اس علم کو اس امت تک پہنچایا ہے۔ جی ہاں، ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ خلط ملط نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن اور ہدایت ہے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ اب اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد صحابہ نے کیا سمجھا؟ عام ظلم ہے، عام گناہ ہے۔ یہ سمجھ کر کے پریشان ہونے لگے کہ اب ہم میں سے اس عام ظلم سے کون بچا ہوا ہے؟ صحابہ اکرام پر پریشانی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام نے نبی سے پوچھا تو نبی نے کہا، جس طرح سے آپ سوچ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، جو گمان آپ کر رہے ہو وہ بات نہیں ہے۔ کیا آپ نے لقمان حکیم کے قول کو نہیں پڑھا جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا مجھے اور آپ کو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب خوارج کے پاس گئے مناظرہ کرنے کے لیے، جی ہاں، جب خوارج کے پاس گئے تو وہاں پر عبداللہ بن عباس نے صحابہ کرام کے مجموعی فہم کو، صحابہ کرام کے راستے کو ہی دلیل بنایا تھا۔ کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اور مہاجر صحابہ کی جانب سے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دلائل ایسے پیش کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے دلائل کو پیش کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر قرآن اترا ہے، یعنی انہوں نے قرآن کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھا ہے، اور وحی کو یہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عبداللہ بن عباس وہاں خوارج جو دن سے ہٹ چکے تھے ان کے پاس جا کر کے صحابہ کرام کے مجموعی فہم کو دلیل بنا رہے ہیں، حجت بنا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کو ویسے ہی سمجھنا ہے، اسلامی تعلیمات پر ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور عمل کیا ہے۔ ہم کیوں لوگوں کو سلفیت کی طرف بلاتے ہیں؟ بولو، ہم کیوں لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ سلفیت کی طرف؟ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم سلفیت کی طرف کیوں دعوت دیتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے دین کو صحیح فہم کے ساتھ سمجھا ہے، صحیح طور پر صحابہ کرام نے دین کو سمجھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تطبیق میں، اسلام کو سمجھنے میں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں صحابہ کرام کے راستے کی پیروی کا مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ کسی اور جماعت کی پیروی کا مطلق طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو حکم نہیں دیا ہے۔ اسی لیے ہم صحابہ کرام کی طرف سلفیت کی نسبت کرتے ہیں اور اپنا انتساب انہی کی طرف کرتے ہوئے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اپنی دنیا اور آخرت بنانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، فتنوں، خرافات، بدعات کا خاتمہ کرنا ہے، تو صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اور صحابہ کرام نے جیسے کتاب و سنت کو عملی جامہ پہنایا ہے، ویسے ہی مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام کا فہم جیسے انہوں نے سمجھا ہے وہی معتبر و مستند ہے۔ اگر آپ اس راستے سے چلیں گے
تو یقیناً قرآن و حدیث کی نظر سے آپ کامیاب ہیں۔ اگر اس راستے کو چھوڑ کر کے چلیں گے تو قرآن و حدیث کی نظر سے آپ گمراہ ہیں۔ تو آپ خود فیصلہ کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں، اور کیا منحرفین، گمراہ داعیوں، مبلغین کا کبھی شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام کے اصول و ضابطوں کو ہی اپنانے والا بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، جہاں جہاں لوگ آج پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہے، اے اللہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے دین کا کام لے، اے اللہ موت کی آخری سانس تک، جب تک جسم میں جان باقی ہے، اے اللہ اس دین کی تبلیغ کرنے والا مجھے اور آپ کو بنائے۔ اور جہاں جہاں خرافات پائے جا رہے ہیں، غلط کام، غلط افکار، غلط نظریات جو پائے جا رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو سبب بنائے کہ میں اور آپ مل کر کے ان تمام غلط افکار اور نظریات کا خاتمہ کرنے والے بنے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو غلط جگہوں پر پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو جھوٹے الزامات میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔